يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ. ناظرین کرام، سلام علیکم. آپ کا اس درس نہج البلاغہ میں خیر مقدم ہے. حکمت کے باب کا تیسرا فرمان، جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: البخل عار، بخل ننگ و عار ہے، والجبن منقصۃ، بزدلی نقص و عیب ہے، والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور غربت مرد دانہ کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے. والمقل غریب فی بلدتہ، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے. بخل ہے کیا؟ بخل کہتے کسے ہیں؟ بخل یعنی انفاق اور بخشش پسند نہ کرنا، یعنی وہ تمام وسائل اور نعمتیں جو اللہ نے، خداوند عالم نے عطا کی ہیں، وہ دوسروں کو نہیں دیتا ہے. عار کے معنی عیب کے ہوتے ہیں. اب ذرا امام علیہ السلام کے فرمان پر غور کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں: البخل عار، بخل ننگ و عار ہے، یعنی جو آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مال ہے، مال کو خرچ کریں. آپ کے پاس علم ہے، علم کو خرچ کریں. آپ کے پاس قوت ہے، قوت کو خرچ کریں. جو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اسے خرچ نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ بخیل ہیں. اور البخل عار، بخل ننگ و عار ہے. بخیل ہونا یہ کوئی باعث عزت نہیں ہے، بخیل ہونا باعث مذمت ہے، کیونکہ سخی کی تعریف قرآن و حدیث میں کی گئی ہے اور بخیل کی کوئی تعریف نہیں بیان کی گئی. اور بخل کے مقابلے میں انفاق میں اسراف اور افراط آتا ہے، یعنی جود و سخاوت اس حد تک کرنا کہ کبھی کبھی انسان اپنی ضرورتوں کے وسائل کو بھی دوسروں کو دے دیتا ہے، جبکہ یہ کام روایت میں مذموم سمجھا گیا ہے. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام ایک مقامات پر فرماتے ہیں: عطا کرنے والے بنو لیکن اسراف سے کام نہ لو. خداوند عالم بخل کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یعنی جو افراد بخل سے کام لیتے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کی ہیں، ان چیزوں کو انفاق نہیں کرتے، گمان نہ کریں کہ یہ کام ان کے لیے فائدہ بخش ہے، بلکہ ان کے لیے یہ شر ہے. امام علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں: والجبن منقصۃ، جبن یعنی بزدلی، مشکلات کا سامنا نہ کرنا، ڈر کے گھر میں بیٹھ جانا. یہ انسان میں جو بزدلی ہے یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے. انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. منقصۃ یعنی نقص، عیب، قابل مذمت. ڈر اور خوف اور بزدلی یہ شجاعت کے مقابلے میں ہے، اور شجاعت ایمان کے ارکان اور انسانی کمالات میں سے ہے. شجاعت اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ستمگاروں اور ظالم حکومتوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے. آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: والفقر یخرس الفتن عن حجتہ. فقر کہتے ہیں تنگ دستی کو، فقیری کو. الفتن کہتے ہیں ذہین آدمی کو، جو بہت ہی عقل مند ہو، بہت ہی دانا ہو. یخرس خرس کہتے ہیں گونگا ہونا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی مالدار انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے،
کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے، ہر انسان اس کی بات بڑی توجہ سے سنتا بھی ہے اور اس کو داد و تحسین بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فقیر انسان بیٹھا ہے، کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ جتنا بھی دانا کیوں نہ ہو، جتنی بھی اچھی سے اچھی دلیلیں کیوں نہ دے رہا ہو، وہ کتنا بھی اچھا موقف کیوں نہ بیان کر رہا ہو، لیکن چونکہ فقیر ہے، اس کا فخر اسے گونگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں والفخر، یہ فخر محتاجی یخرس الفتنہ، ایک ذہین انسان کو، ایک لبیب انسان کو، ایک عقلمند اور دانا انسان کو گونگا کر دیتا ہے ان حجت ہی، اپنی دلیل، اپنی حجت پیش کرنے سے۔ آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں والمقل غریب فی بلدتہ، والمقل، مقل کہتے ہیں یعنی جس کے پاس مال نہ ہو۔ یہاں پر خاص توجہ چاہوں گا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں دو لفظوں، انہوں نے فرمایا والفقر والمقل، اگرچہ ہم اردو میں معنی کریں گے تو دونوں کے معنی ایک ہیں۔ فقر کہتے ہیں فقیر کو جس کے پاس مال نہ ہو، والمقل، مقل کہتے ہیں جس کے پاس مال قلیل ہو، اور فقیر بھی وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ لیکن امام علیہ السلام نے دو الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں، تو اس کا کوئی خاص وجہ رہی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں مال فقیر کے پاس بھی نہیں ہوتا، مال مقل کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجات، اپنی ضروریات کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، لیکن مقل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ والمقل غریب فی بلدتہ، غریب کہتے ہیں، غریب ہم اگر اردو زبان میں ترجمہ کریں گے کہتے ہیں فلاں آدمی غریب ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو بے وطن ہو، جو اپنے وطن میں موجود نہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان غریب ہے یعنی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ انسان اپنے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا پرست افراد فقیر اور تنگ و دست سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور انہی کے شہر میں غریب الوطن کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابل اگر ثروت مند انسان ہے اور پیسے والا ہے، مال و دولت ہے، تو وہ وطن سے باہر بھی رہ کر غریب الوطن نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔